بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج ہمارے پاس موضوعات ہیں۔ ایک تو سویڈن میں جو ہمارے کلام پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس پہ کچھ بات کریں گے اس کے نتیجے میں، اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حسب سابق نثار چودھری صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، وہ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد سنائیں کہ عید آپ کی کیسی گزری ہے؟ طاہر صاحب بہت شکریہ جناب۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ طاہر صاحب آپ کو پتہ ہے قربانی کی عید ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے ایک ولاگ میں عوام ناس سے اپیل کی تھی کہ گوشت وہ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کھائیں، اور میں نے اسی نسخے پہ عمل کرتے ہوئے گوشت جو ہے وہ بڑا کم کھایا ہے، اتنا زیادہ گوشت نہیں کھایا ہے، الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے جناب۔ اچھا، میری وہ ریکویسٹ جو ہے وہ کم از کم چلے؟ نہیں، وہ ریکویسٹ آپ کی بڑی اس میں جان تھی سر، اور وہ بڑی اس وقت گرمی کا کیونکہ موسم چل رہا ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ زیادہ گوشت کھا کے اس وقت اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اعتدال سے کام لیا ہے، کم گوشت کھایا ہے، وہ الحمدللہ صحت یاب ہے سر۔ جی اچھا چودھری صاحب، ہم اپنے پہلے جو موضوع ہے اس پہ چلتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ چاہے کسی بھی علاقے میں کسی بھی خطے میں ہوں، ان کے دل دکھے ہیں، اور یہ مذہبی جو ہے نا جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہر 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یا سال کے بعد اس پہ جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ ہم بھی جو ہے نا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سب یہ 15 مارچ 2022 کو UN نے انٹرنیشنل اسلاموفوبیا جو نا ڈے وہ منظور کیا تھا۔ اس کے بعد UN کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ویسے بھی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو پرامن رکھنے کے لیے اس طرح کے معاملات جو کسی ایک کمیونٹی جو ہے یا دوسری کمیونٹی کے جو جذبات ہوتے ہیں، مذہبی جذبات ہوتے ہیں، وہ مجروح ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اس کا ایک کردار ہے، تو وہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ اس 15 مارچ 2022 کو جو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا جو اس نے منظور کیا تھا، اس کے بعد اس کا ایک کردار ہے۔ تو صاحب، آپ کیا کہتے ہیں سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، آپ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے سویڈن کا کہ وہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، جس پر تمام دنیا میں جو ہے نا وہ احتجاج جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے میں جدہ میں OIC کی جو ہے ایگزیکٹو باڈی کی ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں نا وہ پوری دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سویڈن میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سویڈن میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، فرانس میں ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اس طرح کے وہ واقعات جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جب تک ہمیں، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی جو ہے دنیا ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایک ایسا بین الاقوامی قانون بنانا ہوگا کہ اگر یہ واقعہ کسی بھی ملک میں ہو تو اس ملک کی حکومت کو بھی اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو بھی کیفی کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں بھی اس سلسلے میں یہی مطالبہ کروں گا کہ یہ واقعہ جو ہے مسلمانوں کے سے بڑے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور اس واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے کوئی واقعات رونما نہ ہو سکے۔ جی بالکل چودھری صاحب، یہ مذہبی جذبات ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے کسی دوسری جو فیتھ ہے مذہبی اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہو کہ دوسروں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ تو یہ مذہب کے حوالے سے جو ہے نا پوری دنیا کی جو جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے کرسچن ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ دوسرے مذاہب کا اسی طرح احترام کریں جس طرح کہ ہم مسلمان جو ہے نا۔ اب دیکھیں، ہماری کتاب جو ہے الہامی کتاب قرآن پاک، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کا جو دین ہے، مذہب ہے، دوسروں کے جو جھوٹے خدا ان کو بھی جو آپ برا بلا نہ کہیں، تاکہ وہ آپ کے جو نا سچے خدا کو، سچے دین کو برا بلا نہ کہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم ایسا نہیں کرتے، میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مسلمانوں کے مذہبی جذبات جو ہیں ان سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے خود ابھی بتایا سویڈن میں، فرانس میں یا دنیا کے دوسرے علاقوں میں جو نا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں
تو یہ جو ہے نا ایک اشتعال انگیزی پھیلانے والی بات ہوتی ہے. اس پہ جو ہے نا اقوام متحدہ جو ہے اس کو خاص طور پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح اس نے 15 مارچ 2022 کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا یہ انٹرنیشنل ڈے منظور کیا تھا. اس پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی اور اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ کوئی ایسا قانون یا ایسے اصول یا ضابطے کوئی جو ہے نا مقرر کرے جس پہ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس بات پہ متفق کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو جو ہے نا وہ بالکل نہیں چھیڑیں گے, ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کریں گے. اچھا چوہدری صاحب, دوسرا جو ہے نا کل 4 جولائی ہے. 4 جولائی کو عمران خان جو ہے نا نیب کی عدالت میں پیشی کے لیے آ رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کی گرفتاری کا خدشہ بھی موجود ہے اور اس کی کچھ تیاریاں یا کچھ حالات و واقعات جو ہیں ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس دفعہ جب وہ پیش ہوں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی طاہر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خبریں تو یہی گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کل جس وقت اسلام آباد آئیں گے پیش ہونے کے لیے تو ان کو وہاں پہ گرفتار کر لیا جائے گا. اگر وہ عمران خان کل گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں جو الیکشن بھی آ رہے ہیں اکتوبر یا نومبر میں ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی, الیکشن کمیشن یہ ڈیٹ اناؤنس کرے گا. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری اگر کل ہو جاتی ہے تو مجھے یہ اندازہ بھی ہے اور پتہ بھی ہے کہ ان کی رہائی جو ہے پھر الیکشن کے بعد ہی ہوگی. اور الیکشن میں جو تحریک انصاف کی قیادت جو کریں گے وہ شاہ محمود قریشی کریں گے, وہی پارٹی کو نہیں. لیکن جو صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا 9 مئی کے جو اس میں سے ہنگامے اور ایک نہیں گزارش ہے کہ نہیں میری بھی سن لینا, نہیں پہلے میری سن لیں. گزارش ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا سر, 9 مئی کے واقعات اب انشاءاللہ اس ملک میں دوبارہ رونما نہیں ہوں گے. میں یہی اصل میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں اب عمران خان صاحب اس طرح جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جتھے کے ساتھ کیا لیں, یا میرا مطلب ہے کہ ہجوم کے ساتھ کیا لیں, یا جلوس کے ساتھ اب وہ نہیں آتے, وہ اکیلے آتے ہیں اور وہاں پہ ان کو اب گرفتار کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور آسانی سے گرفتار. خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کو جب گرفتار کیا گیا 9 مئی کے یہ جو نا دل دکھانے والے واقعات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے, ہم نے اس کی پرزور مذمت بھی کی ہے. تو یہ واقعات رونما ہوئے اور غیر ملکی بڑی شخصیت جو ہے اس کے کہنے پہ پھر ان کی رہائی بھی عمل میں آئی تھی. تو کیا یہ اگر پھر گرفتار کرتے ہیں عمران خان کو تو اس طرح کا پھر باہر سے کوئی مطالبہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. مقصد ہے کہ آپ عمران خان گرفتار ہوں یا نواز شریف گرفتار ہوں, کوئی بھی گرفتار ہو, سیاسی لیڈروں کا تو آپ کو پتہ ہے پھر بین الممالک سے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے روابط ہیں ان کی طرف سے بھی فون آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو آپ رہا کریں. اس بارے میں تو میں یقین دہانی نہیں کرا سکتا, لیکن جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور اب وہاں سے ان کو نکلنے کے لیے, اسپیشلی عمران خان سے نکلنے کے لیے وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اس بند گلی سے نکل جاؤں, لیکن ابھی تک وہ کوئی راستہ ان کو جو ہے نا مل نہیں رہا وہ کیسے کس طرح نکلیں گے. اور عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے. وہ گرفتار ہوں, جیل کے اندر جائیں, 1-2 سال وہاں پہ رہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو پھر تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کوئی جان پڑ جائے. اب جو صورتحال ہے, لیکن جو صاحب پہلی دفعہ جب گرفتار ہوئے تھے تو دبئی سے جو ہے نا حکمران جو ہیں وہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ مداخلت سے عمران خان کی رہائی ہوئی تھی. اس دفعہ ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان کو اگر یہ گرفتار کیا جاتا ہے اس موقع پہ جب یہ پیش ہوں گے 4 جولائی کو نیب عدالت میں, تو پاکستان تحریک انصاف ورکر تو وہیں پہ موجود ہیں, ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ تو الگ ہو چکی ہے لیکن ورکر موجود ہیں, کیا ان میں اتنا دم خم ہے یا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ احتجاج جو ہے نا وہ کر سکیں؟ جی طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ اب احتجاج بالکل نہیں ہوگا, کوئی بندے کا پتر جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلے گا. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پہلے بھی ان کی جو رہائی ہے وہ ایک عام شخصیت کے کہنے پہ ہوئی تھی, اور ابھی بھی آپ کے پاس خبر ہے جو ابھی آپ اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس مرتبہ بھی اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ایک اور شخصیت یا وہی شخصیت دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب کے رہائی دلوا دے گی. مجھے اس کے ساتھ ایک اور بھی جو ہے نا فیکٹر وہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا امریکہ, یورپ اور کچھ دیگر ممالک جو ہے نا وہ اس پہ تھوڑا سا تحفظات رکھتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں پاکستان میں. یہ عمران خان کے حوالے سے ان کی گرفتاری اور 9 مئی کے کچھ واقعات ہیں اس حوالے سے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
جی طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جاتا ہے اسپیشلی عمران خان تو امریکہ کو یا دیگر اور ممالک کو انسانی حقوق کے اوپر بڑی تشویش لاحق ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو انسانوں کا احترام ہے وہ ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے نا انسانی حقوق کا احترام کیا جائے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ دوبارہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ ان کی رہائی کے لیے شاید کوئی آدمی متحرک ہو, میں اس بارے میں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جو صاحب 50-50 چانسز ہیں. جی جی پچھلے ویلاگ میں نے جو نا اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے, ایسا بھی ممکن ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا بھی ایک جو نا وہ آپشن موجود ہے, اور اس پہ بھی جو ہے نا حکومت جو غور کر رہی ہے. چلے سر دیکھ لیتے ہیں نا, کل 4 تاریخ دور کوئی نہیں, آج 3 تاریخ ہے, عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ کل انشاءاللہ پتہ چلا جائے گا. آپ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو, تو اللہ کرے نہ ہو. نہیں میری اس میں کوئی وہ نہیں ہے چاہت یا نہ, باقی تو جو ہے وہ صورتحال کل انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. جی جیسا آپ نے تو ایسے کہہ دیا جس طرح میں کچھ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. آپ دیکھیں نا, آپ نے کہہ دیا نا کہ میرا مطلب 50-50 چانس ہے, تو 50-50 کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جو ولاگ کیا تھا اس میں تو اس میں ایک تو دیکھیں نا انٹرنیشنل پریشر, ابھی آپ کے پاس میں ابھی پہلے کہہ چکا نا, ابھی آپ کے پاس ایک خبر آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ایک ایسا سورس ہے, لیکن آپ اس کو جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے ناظرین کو بتانا نہیں چاہ رہے. یہ ہو سکتا ہے کل جس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو تو اس وقت کوئی آپ اپنے ولاگ کر کے بتا دیں کہ دیکھیں جی میں نے تو کل کہہ دیا تھا کہ ان کی گرفتاری جو ہے ممکن نہیں ہے, فلاں سورس نے ان کو دوبارہ بچا لیا. جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب. نیکسٹ جو ہے وہ دبئی میں ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں, میاں نواز شریف سابق پرائم منسٹر آف پاکستان وہ وہاں پہ موجود ہیں, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز اور کچھ دیگر جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان میں کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کچھ شیڈول میں موجود ہیں آنے والے دنوں میں. تو اس کی کیا آؤٹ پٹ ہوگی, اب تک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے کیا نتائج ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو ملاقاتیں متوقع ہیں یا شیڈول میں ہیں ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا آؤٹ پٹ ہوگی؟ جی طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی جو ملاقات اسی ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب اور زرداری کی ہونی ہے, معاملات فائنل ہونے ہیں اسی ملاقات میں. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے پرائم منسٹر کے لیے اپنے بیٹے کا نام دیا تھا, اور میاں صاحب کو گزارش کی تھی, درخواست کی تھی کہ اس مرتبہ جو ہے آپ ہمیں چانس دیں اور میرے بیٹے کو جو ہے وزیر اعظم بنوائیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ بلاول کے وزیر اعظم بننے میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب سے جب تک آپ قومی اسمبلی کی 30 سے 35 سیٹیں آپ کے پاس نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اس کے لیے پھر میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اتنی سیٹیں جو ہیں وہ آپ کو ہم نہیں دے سکتے. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جو آپ جیسے آپ نے یہ خبر بھی دی تھی, ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ چند سیٹیں جس میں قمر زمان کارا ہے, یوسف رضا گیلانی ہے, راجہ پرویز اشرف ہے, چند جو ان کے نامی گرامی لیڈر ہیں ان کو جو ہے نا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو کر دیں. لیکن اب جو ہے صورتحال یہ ہے, اب جو صورتحال یہ ہے کہ وہ مریم بی بی کی مداخلت ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنے ابا جان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, یا ابا نے مریم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں یہی فائنل ہوا ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم آپ کا نون کا ہوگا, اور وزیر اعظم نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جی جو صاحب بالکل صحیح ہے. اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہو چکی ہیں جو صاحب اس میں جو ہے نا آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پیش کی تھیں. اس پہ جو ہے نا انہوں نے کچھ غور و خوض کیا. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر اگر نون لیگ کا ہوتا ہے تو پھر صدارت جو ہے صدر مملکت کا عہدہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے, یہ ان کی خواہش تھی. اگر پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی میں سے آ جاتا ہے تو پھر جو ہے صدر مملکت کا عہدہ وہ نون لیگ کے پاس جو نہ ہونا چاہیے. اس پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی, لیکن ابھی تک فائنل کچھ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں پھر ایک ملاقات ہے, اس میں دیکھیں کیا ان کی بات چیت ہوتی ہے اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہ جب ملاقات ہوگی اس کے بعد ہی کچھ واضح ہو سکتا ہے. اچھا چوہی صاحب, یہ جو نا ہمارے ملک میں معیشت کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا معیشت آپ کی. اب میرا مطلب ہے کہ قرضہ آپ کو مل گیا ہے, اور میرا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, $3 ارب آپ کو مل گئے ہیں, معیشت آپ کی بہتر ہو گئی. آج اسٹاک چینج جو ہے اس کا دیکھیں انڈیکس کہاں پہ چلا گیا. جو صاحب یہ کوئی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں. قرضہ خوشی کی بات نہیں ہے بالکل. ویسے میں کہہ رہا ہوں معیشت, میرا مطلب ہے کہ آپ نے کہا نا کہ آپ کی معیشت جو ہے, تو میں نے کہا کہ آپ کی قرضہ آنے سے آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ.
جی جو صاحب اگلا جو ہے موضوع وہ $3 ارب کی قسط ہے IMF کی جانب سے جو منظور ہوئی ہے. جی جی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں نے اس کے اوپر کیا کہنا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ قرض ہے اور قرض ہم نے نہیں، لیکن جو صاحب آپ آف دی کیمرہ جو نا خوشی کا اظہار کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے معیشت بہتر ہو جائے گی، ہمارا سٹاک ایکسچینج. سر نو ڈاؤٹ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو قرض آنے سے آپ کی جو اس وقت معیشت جو ہے وہ خراب تھی، جو آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. اس آپ پچھلے دنوں جو کل پرسوں پریس کانفرنس کی ہے تو صاحب یہ تو وہ صورتحال جو آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا وہ مرزا غالب جس طرح انہوں نے کہا تھا جی کہ قرض کی پیتے تھے میں، اور مجھے پوری طرح یہ پورا شعر یاد نہیں ہے، تو یہ قرض آپ لے کے اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کا چوتھا بڑا کلائنٹ ہے، چوتھا بڑا کلائنٹ ہے، اور یہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ IMF سے قرضہ منظور ہو گیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ IMF نے جو شرائط رکھی ہیں اس قرض کے پیچھے وہ کتنی سخت ہیں. جی جی مجھے پتہ ہے. اس گزارش یہ ہے کہ وہ سختی مجھے نظر آنی شروع ہو گئی ہے. آپ کی یہ جو ابھی 2-4 دن پچھلے گزرے ہیں اس میں آپ نے پٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر جو ہے نا اپنے پیسے بڑھا دیے ہیں. ابھی آپ کا پٹرول جو ہے وہ 5 روپے اس کی لیوی جو ہے وہ لگ رہی ہے 5 روپے اس پر وہ بڑھ رہی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کا 8 روپے پر یونٹ جو ہے بجلی کے ریٹ وہ بڑھ رہے ہیں. IMF نے اپنی تمام شرائط منوا کر آپ کے لیے یہ قرضہ انہوں نے دیا ہے. اس میں تو یہ ہے اس میں یہ ہے کہ 215 ارب روپے کے فوری ٹیکس جو ہے نا وہ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہمارے ناظرین یہ پاکستان جی لگ گئے ہیں، وہ لگ گئے ہیں، وہ بالکل لگ گئے ہیں. اور سب سے جو خطرناک بات ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ جو مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے والی ہے اس میں اگر آپ کا جو ملک کا غریب آدمی ہے وہ پس جائے گا، پس کیا جائے گا، وہ مر جائے گا. اس کو جینے کا کوئی جو ہے نا وہ حق نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ باعزت زندگی گزار سکے. آپ کے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ اس وقت آخری جو حدیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو چھوڑی ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات واضح کرتا ہوں، یہ جو قرضہ ہے یہ قرضہ آپ کے وزیر خزانہ کی جو ہے کہتے ہیں بڑی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو نیچے لے آؤں گا اور میں IMF کو ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئے تھے. آخری ٹائم پہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے پیرس میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں انہوں نے IMF کی جو MD ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی. پھر سری لنکا کے صدر کو انہوں نے سفارش بنا کر ان کو ریکویسٹ کی کہ خدا را ہمیں جو ہے یہ جو قسط ہیں یہ جاری کریں ورنہ ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا اس وقت دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. ڈیفالٹ کی جو بات PM صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے کہ اگر یہ ہمیں لون نہ ملتا تو خدا نخواستہ جو ہے وہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے میاں صاحب جو ہیں آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان کی شبانہ روز محنت ہے اور انہوں نے اپنے بہترین سفارتی تعلقات استعمال کر کے آپ کا جو یہ قرضہ ہے یہ اپروو کروایا ہے. لیکن چوہے صاحب آپ تو یہ ان کو جو نا کچھ کریڈٹ دے رہے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی، لیکن کیا ہی اچھا ہو. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے اور باشعور لوگ جو ہے نا ان کو اچھی طرح علم ہے کہ ہمارے خیبر سے کراچی تک جتنی یہ سرزمین ہے، پاک سرزمین، اس میں انتہائی قیمتی جو خزانے دبے ہوئے ہیں. اس زمین میں پہاڑوں میں جائیں آپ دیکھیں ہر قسم کی معدنیات وہاں پہ موجود ہیں، سونا اگلنے والی آپ کی زمینیں ہیں. پھر آپ کے پاس یہ لائف سٹاک کا جو ہے ایک سسٹم ہے، اور اس سے بھی جو ہے نا کسی بھی ایک سسٹم کو آپ اس نیت سے اگر ڈیولپ کریں کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی معیشت جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو نا ایسا نہ کر سکیں. جتنی محنت یا جتنی یہ آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں بیرونی قرضے، میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ IMF کا چوتھا بڑا کلائنٹ ہے پاکستان. یہ کوئی خوشی کی بات ہے چوہے صاحب؟ بجائے اس کے آپ کے پاس جو قدرت کاملہ نے آپ کو بے پناہ وسائل دیے ہوئے ہیں، آپ کے پہاڑوں میں، میدانوں میں، دریاؤں میں، کھیتوں کھلیانوں میں یہ خزانے چھپے ہوئے ہیں. ان کو آپ کیوں نہیں ایکسپلور کرتے؟ ان کو ایکسپلور کریں، ان پر محنت کریں، اپنے کسانوں کو، اپنے لوگوں کو آپ سہولیات دیں اور انہیں اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے جو یہ چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کو کام میں لائیں، اور آپ کی جو معیشت جو ہے وہ ساری اس پہ ڈیپینڈ کرے. بجائے اس کے آپ جو ہے نا IMF کے چوتھے بڑے کلائنٹ بن کے اور پھر جب قسط ملتی ہے اس پہ خوشی کے شادیانے بجانا،
یہ کوئی اچھی بات ہے چوہی صاحب؟ نہیں نہیں، اچھی بات ہے، یہ بالکل بری بات ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے پاس ذخائر ہیں ان کو ہم جو ہے نا سامنے لے کر آئیں، اور پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو ہماری اپنی جو افرادی قوت ہے اس سے بھی ہم کام لیں. لیکن یہاں پہ ہوتا نہیں ہے. جب بھی ہماری کوئی حکومت آتی ہے کوئی نہ کوئی اس کو پرابلم جو ہے وہ درپیش ہو جاتی ہیں، اور مکمل کسی کو حکومت کرنے کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ حق نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے کافی پیچھے ہیں. نہیں لیکن یہ آج جو ہے نا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کی بڑی اچھی ایک سٹیٹمنٹ مجھے تو اچھا لگا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم جو آنے والی حکومت ہے اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے. اور ہمارے ملک میں بھی کچھ یہ امن و امان قائم ہو. جی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کچھ ڈاؤن ہو اور سیاسی استحکام ہو، تاکہ بیرونی سرمایہ کار جو ہے وہ بھی یہاں پہ پورے اعتماد کے ساتھ آئیں، اپنی سرمایہ کاری کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، اور جو پالیسی ساز ہیں بااختیار لوگ ہیں ان کو یہ توفیق رب تعالیٰ کی جو نا ملے. اللہ کرے کہ وہ اپنے وسائل جو ہیں ان پر بھروسہ کریں، ان کو کام میں لائیں، اور ہماری معیشت جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. چوہدری صاحب اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.